بظاہر ہمیں شاید اس کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے، ان کے اوپر لاکھ ظلم کیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے تردد نہیں کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدى وقادۃ التقى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی طرح رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ کو آخری رسول بنایا گیا اور قیامت تک کا زمانہ آپ کو دے دیا گیا کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے چلے گی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، رسالت بھی قیامت تک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے محفوظ کر رکھا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کی زندگی سے رہبری حاصل کرتی رہے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بات یہ آئی تھی کہ صلح حدیبیہ پیش آیا، یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح میں 4 باتیں طے ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر مشرکین میں سے، مکہ والوں میں سے اگر کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہوتا ہے تو مدینہ والے یعنی مسلمان اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو شرط تھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر، تو کون سا ولی ہے اس زمانے کا یا کون سا سرپرست تھا جو اپنے ماتحت کو مسلمان ہونے کی اجازت دیتا؟ تو بہرحال یہ ایک شرط لگائی گئی تھی۔ باطل کی طرف سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی شرط لگائی جاتی ہے تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے، حالانکہ بات وہی ہے کہ صاف صاف یہ بات تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص واپس اسلام سے پھر جائے اور کفر کی طرف آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے اس کو منظور فرما لیا تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال 3 دن کی اجازت ہوگی، حضور نے اس کو بھی منظور کر لیا تھا۔ تیسری شرط تھی کہ قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں 10 سالوں تک جنگ بندی رہے گی، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، اسے بھی منظور کیا گیا۔ اور چوتھی شرط تھی کہ قبائل عرب میں سے جو بھی جس طرف جانا چاہے جا سکتا ہے، چنانچہ چند قبیلوں نے قریش کی سائیڈ لے لی اور چند قبیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا، اگرچہ وہ سب کے سب مسلمان اس وقت تک بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے لیے یہ شرطیں بڑی شاق و گزری تھی۔ حضرت عمر کا واقعہ آیا اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آیا کہ باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے انہوں نے سر نہیں منڈوائے، جانور نہیں ذبح کیے وغیرہ۔ تو بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ تو کھلی فتح کیسے تھی وہ اصل بتلانا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ جو سب سے پہلی شرط تھی
کہ آپ لوگ اس سال واپس ہو جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ تو بعض صحابہ کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے عمرے کے ارکان ادا کیے، تو صحابہ کو یہ تھا کہ حضور یہ خواب آپ کا سچا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی نے خواب دیکھا ہو اور جھوٹا ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے خواب تو دکھایا گیا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ اسی سال تم عمرہ کرو گے، تو لہٰذا ممکن ہے ہم اگلے سال عمرہ کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اگلے سال پھر عمرہ ہوا۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ جو صلح میں شرط طے کی گئی تھی اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اگلے سال عمرہ ہو گیا، بس یہ کہ ان کی ضد تھی کہ اس سال نہیں کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی ضد بظاہر پوری ہوئی، لیکن مسلمانوں کی تمنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ ضرور پورا ہوا۔ دوسری شرط ان کی تھی کہ کوئی اگر مسلمان ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور اسی صلح نامہ کے لکھے جانے کے موقع پر حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو یہ مسلمان ہوئے، لیکن ان کو واپس لوٹانا پڑا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ چل کر آئے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مکہ والوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو واپس کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق ان کو واپس کیا۔ یہ آدھے راستے پر پہنچے، ان دونوں قاصدوں کو قتل کیا اور واپس مدینہ آ گئے ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ تو اور حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کے ذمے میں تھا مجھے واپس کر دینا، تو میں واپس ہو بھی گیا، لیکن درمیان میں نے جو کچھ کیا اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، کہ یہ شخص آگ بھڑکانے والا ہے۔ چنانچہ ان کو یقین ہو گیا کہ اگر کوئی دوسرا آئے گا میرا مطالبہ کرنے کے لیے تو مجھے بھی واپس کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ وہاں سے غمگین اور پریشان مدینے سے بھی نکل گئے، مکہ بھی نہیں جا سکتے، مدینے والے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ یہ مدینے کے اور شام کے درمیان میں جو راستہ تھا، مکے اور شام کے درمیان میں جہاں سے مکے کے قافلے گزرتے تھے، تو وہ وہاں جا کر رہنے لگے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوتے وہ پھر انہی کے ساتھ جا کر ملتے تھے، اس لیے کہ مدینہ نہیں آ سکتے تھے، اور اسلام جب دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو پھر کوئی ظلم، کوئی زیادتی اسے اسلام پر چلنے سے اور اسلام کو قبول کرنے سے نہیں روک سکتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاشنی اور مٹھاس رکھی ہے اس دین میں کہ کاش کہ اس مٹھاس کا اندازہ ہمیں بھی ہو جائے کہ اللہ نے جو ہے باپ داداؤں کے ذریعے سے ہم تک دین کو پہنچایا، تو اس لیے بظاہر ہمیں شاید اس کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے ان کے اوپر لاکھ ظلم کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے تردد نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو تھوڑا کر کے یہ کچھ لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے۔ علماء نے بعض روایتوں میں 70 کی تعداد لکھی ہے، بعض روایتوں میں 300 کی تعداد ملتی ہے کہ اتنا سارا جمگٹھا وہاں پر جمع ہوا۔ کرتے کیا تھے کہ قریش کا جو بھی قافلہ شام کی طرف جانے والا ہوتا اس پر حملہ کرتے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا تو اسی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اب مکہ والوں کو پتہ چلا، اب ظاہر ہے کہ حضور پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جتنوں کو مانگنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا حضور نے واپس کر دیا، کسی کو اپنے پاس نہیں رکھا، تو بظاہر صلح کی شرط پر حضور عمل کرتے رہے، لیکن یہ درمیانی ایک جماعت تیار ہو گئی جنہوں نے درد سر کر رکھا تھا۔ تو پھر مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اس میں رشتہ داریوں کا اور اللہ کا واسطہ دیا، کہا کہ یہ سر پھری جماعت ہے، نہ ہمیں جینے دیتی ہے نہ خود ڈھنگ سے جیتی ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ اس صلح کی اس شرط کو ختم سمجھ لیجئے اور ان کو آپ اپنی طرف واپس بلا لیجئے تاکہ ہمارا شام جانے کا راستہ امن والا ہو جائے، مامون ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے نام، جن کے امیر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے نام خط لکھا، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے پاس پہنچا کہ تم اب مدینے آ سکتے ہو، اسی موقع پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی،
اور حضور کا خط ہاتھ میں تھا، اور خوشی کے مارے یعنی ان کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور اپنے پاس بلا رہے ہیں، لیکن اسی موقع پر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ چنانچہ وہ جو اصحاب تھے انہوں نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو وہیں پر تجہیز و تکفین کی، وہیں پر دفن کیا، اور پھر یہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ تو مرد حضرات تھے جو درمیان ایک جگہ پر جمع ہوتے رہے، اور تقریباً 300 کی تعداد ان کی بن گئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، یہ چند واقعات ایسے بھی ہوئے کہ مکے سے کچھ عورتیں ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت کیا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اب صلح کی شرط کے مطابق ان عورتوں کو بھی واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کر آ جائیں، جب یہ ہجرت کر کر آ جائیں تو انہیں واپس نہ لوٹانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح کی شرط میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی مرد بغیر ولی کی اجازت کے مسلمان ہو جائے تو اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، اس وقت تو احتیاطیں کی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس صلح نامے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ رجلن کا لفظ آ گیا تھا، تو حضور نے کہا کہ دیکھو ان عورتوں کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر صلح نامے میں مرد کا ذکر آیا تھا، عورت کا ذکر نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اب ظاہر ہے کہ جو عورتیں ہیں، البتہ قرآن نے کہا کہ ان کے پچھلے شوہروں نے ان کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے یہ تم کو دینا پڑے گا، چنانچہ کچھ دے دلا کر ان عورتوں کو مدینے میں ٹھہرایا گیا، رکایا گیا، اور ان کے اسلام کو قبول کیا گیا، ان کی ہجرت کو قبول کیا گیا۔ تو گویا کہ صلح نامے کی یہ جو دوسری شرط تھی یہ بھی ایک اعتبار سے کل عدم ہو گئی۔ مردوں کے سلسلے میں تو خود کفار مکہ نے درخواست کی کہ ان کو اپنے پاس بلا لو، اور عورتوں کے سلسلے میں اس وجہ سے کہ عورت اس صلح نامے میں داخل ہی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ دو شرطیں گویا کہ کل عدم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مکہ والوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس شرط کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ والوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا آسان ہوا۔ پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ صلح حدیبیہ میں 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جو ہے تقریباً 3 سال بھی نہیں گزرے کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ میں تھے۔ اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کا تقریباً 1.5 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، اس میں 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو یہ کیا تھا کہ اس جنگ بندی کی برکت سے اسلام کو سمجھنا آسان ہوا، اسلام کو پھیلانا آسان ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے جب لوٹے ہیں تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور پھر اس کے بعد 6 ہجری ختم ہوئی، 7ویں ہجری محرم کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا سفر کیا۔ غزوہ خیبر کا ذکر آتا ہے، اور درمیان میں یعنی واپسی سے لے کر خیبر تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ تقریباً 15 دن کا زمانہ یا پھر اس کے آس پاس کا زمانہ ملتا ہے۔ لیکن ان 15 دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، ان بادشاہوں کے پاس دعوت نامے ارسال کیے، اسلام کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے سارے عالم میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس وجہ سے وہاں تک دعوت پہنچے۔ ابھی تک تو کفار مکہ اور یہودیوں کے ساتھ ہی اور منافقین اور اہل عرب کے ساتھ ہی سارا کی ساری کشمکشیں تھیں، لیکن اب صلح کی برکت سے یہ ہوا کہ عرب کے باہر بھی دعوت کو پہنچانا آسان ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 دنوں میں ہی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک قاصد کو روانہ کر دیا۔ ویسے خطوط کا سلسلہ تو سن ہجری 7 سے لے کر سن ہجری 9 تک تقریباً 2 ڈھائی سال 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، لیکن مشہور جو خطوط کا ذکر آتا ہے وہ 6 خطوط تھے جو آپ نے اس وقت کے بادشاہوں کی طرف بھیجے تھے۔
چنانچہ سب سے بڑا نام جو ملتا ہے وہ قیصر روم کا ملتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے صحابہ کی کوئی چھوٹی سی جماعت بھی ساتھ میں ہو، لیکن ذمہ دار جو تھے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے خوبصورت تھے، اور جبریل علیہ السلام بعض مرتبہ انسانی شکل میں جب بھی آتے تو انہی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ قیصر روم کے پاس پہنچے، سب سے پہلے بصرہ کے امیر کے پاس گئے، وہاں سے قیصر روم کے پاس پہنچے۔ قیصر روم کیا تھا اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قیصر اصل میں رومن امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا قیصر، اور اس کا نام تھا ہرقل۔ جیسے ہندوستان کے بادشاہ کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں یا پی ایم کہتے ہیں، اس کا نام جو بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی اس عہدے کا نام قیصر تھا اور اس بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ اور یہ جو رومن امپائر تھا اور رومن سلطنت جو تھی، یہ تقریباً 1000 سال سے چلی آ رہی تھی، اور اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں ان کی پوری سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس وقت کے انگلینڈ سے لے کر یورپ اور فرانس اور اسپین، یہ پورا علاقہ، یہاں تک کہ مصر کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ، یہ سب کے سب اسی سلطنت کے انڈر میں آتا تھا۔ تو اتنی بڑی یہ سلطنت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو اس وقت میں قیصر جو تھا یعنی ہرقل جو بادشاہ تھا وہ بیت المقدس میں مقیم تھا۔ چنانچہ جب یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پیش کیا اور اپنی دعوت کو پیش کیا، تو بڑا سمجھدار تھا، یہ عیسائی تھا، تو چنانچہ اس نے اپنے وزراء سے کہلا بھیجا کہ یہ دیکھو کہ جنہوں نے مجھے خط بھیجا ہے یہ عرب کے رہنے والے ہیں، اور عرب کے قافلے ہمارے یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ شام کا علاقہ بھی اسی کے ماتحت آتا تھا اور مکہ والوں کی تجارتیں شام کی طرف ہوا کرتی تھیں۔ تو کہا کہ دیکھو کوئی مکہ والوں میں سے کوئی قافلہ ہے یا نہیں ہمارے یہاں پر۔ چنانچہ پتہ چلا کہ ایک قافلہ موجود ہے، اس قافلے والوں کو بلایا گیا دربار میں، اور پھر اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار اس قافلے میں ہے؟ تو عجیب دیکھیے بات اللہ کا کرنا کہ ابو سفیان اس قافلے میں موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، وہ اس قافلے میں موجود تھے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگے بلایا، پیچھے باقی قافلے والوں کو کھڑا کیا، ان سے کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ سچ بولیں گے تو تم تصدیق کرنا، اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو تم بتا دینا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے سچ بولنے کے۔ چنانچہ بہت سارے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان جانتے تھے خاندان کو، خاندان میں سے تھے، انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، ہمارے درمیان بڑے عالی خاندان کے ہیں۔ پھر آپ کے عادات اور اخلاق کے بارے میں پوچھا، یہ پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کوئی بادشاہ نہیں۔ کیا ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہ کسی نے نہیں کیا۔ کیا ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ فرمایا کہ غریب لوگ ہیں۔ کہا کہ ان کے ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں؟ کہا کہ ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی مرتد ہوا؟ کہا کہ نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوا۔ پوچھا کہ ان کے اور تمہارے درمیان جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے درمیان جنگ برابر کی رہی، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی میں اپنی طرف سے کہہ سکا، ورنہ اس سے آگے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو ہے بظاہر مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ تمام باتیں بتائی۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو تعلیمات بتائی کہ توحید ہے، رسالت ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے، یہ تمام تعلیمات بتائی۔ تو وہ بادشاہ نے سب باتیں سننے کے بعد کہا کہ جتنے جوابات تم نے دیے ہیں اگر یہ جوابات سچے ہیں تو یاد رکھنا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر بھی ان نبی کی حکومت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو میں ان کے پیر دھو کر پی لیتا، یہ اس بادشاہ نے کہا۔ البتہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اس نے یہ کیا کہ پورا اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے ایک خط لکھا ایک اور اس سے بڑا پادری تھا اس کے پاس، اور ان کو بھی وہاں پر بھیجا کہ وہاں جا کر یہ سارا پیغام بھی سنا دینا، سارا ماجرا بھی نقل کرنا۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی وہاں پر اس پادری کے پاس پہنچے، وہ بڑا تورات کا جاننے والا اور باعمل عالم تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے اپنی بات پیش کی، بادشاہ کا خط بھی پیش کیا، حضور کا خط بھی پیش کیا۔ تو وہ جو ہے باہر نکلا، وہ ہمیشہ سیاہ کپڑے پہنا کرتا تھا، اس دن سفید کپڑے پہن کر باہر نکلا اور اپنے عصا کو بلند کیا اور اس نے کہا کہ لوگوں سن لو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو نصارہ تھے وہ اس کی بات کی تاب نہیں لا سکے اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی واپس قیصر روم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ماجرا پیش آیا، تو قیصر نے بھی یہ کیا کہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ یہ جو خط آیا ہے یہ بالکل سچے نبی کا خط ہے، میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب بدک کر بھاگنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر یہ قریب تھا کہ اس کی بادشاہت بھی چلی جاتی، یہ لوگ اس کو قتل کر دیتے۔ تو اس نے دوبارہ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا ارے بھائی میں تو تمہارے نصرانیت کا امتحان لے رہا تھا کہ تم پکے نصرانی اور عیسائی ہو یا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں۔ البتہ اس نے حضور کے خط کا اکرام کیا اور اس کو ایک سونے کی ڈبیا میں اس خط کو رکھا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے پوتے تک جب بادشاہت پہنچی وہاں پر بھی یہ حضور کا خط محفوظ رہا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی اور حکومت کے چلے جانے کے خوف سے بظاہر مسلمان نہیں ہوا، لیکن جو ہے اس کی سلطنت باقی رہی کئی سال تک۔ پھر اس کے بعد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ختم ہوئی، بلکہ بعد میں چل کر خلافت عثمانیہ میں قسطنطنیہ جو ان کا دارالحکومت تھا وہاں سے بھی ان کی حکومت ختم ہوئی، لیکن 1000 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ فرمایا کسریٰ کی طرف۔ کسریٰ یہ پرشین امپائر کہلاتا ہے، اور اس وقت میں بھی یہاں ہمارے پڑوس میں سندھ سے لے کر ایران، افغانستان اور اوپر کی طرف اور نیچے وسط ایشیا اور عرب کے جو ممالک ہیں یمن تک، یہاں تک ساری کسریٰ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور خسرو پرویز اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جیسے انہوں نے جا کر اپنی دعوت پیش کی وہ ناراض ہوا، خفا ہوا کہ یہ کون آئے ہیں مجھے اسلام کی دعوت دینے والے، اور اس نے غصے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا گورنر یمن کا بازان نام تھا اس کے نام خط لکھا کہ 2 اپنے کمانڈروں کو بھیجو، اور یہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نمودار ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ بازان نے 2 جو ہے کمانڈروں کو بھیجا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جیسے یہ 2 لوگ حضور کی خدمت میں پہنچے حضور کے رعب کو دیکھ کر کانپنے لگے اور صرف اپنا جو ہے خط پیش کیا۔ حضور نے وہ دیکھا اور مسکرائے، فرمایا کہ کل آنا گرفتاری کے لیے۔ چنانچہ لوگ چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، حضور نے کہا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے خسرو پرویز کل رات اتنے بج کر اتنے منٹ میں، یعنی وقت تو نہیں تھا لیکن بہرحال کل رات اتنی دیر میں اس کا بیٹا شیروہ نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کسریٰ کی حکومت کو بھی ایسے ہی پار کر دیں گے جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر بازان جو گورنر تھا اس کو ساری بات بتائی، تو اس تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ہاں خسرو پرویز کا قتل ہو گیا ہے۔ چنانچہ بازان خود حضور کی خدمت میں آیا اور یہ مسلمان ہو گیا، اور خسرو پرویز کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد ان کے خاندان میں ہی خانہ جنگیاں چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران سارا کے سارا فتح ہو گیا اور اس کی حکومت ختم ہوئی۔ تیسرا بادشاہ یہ افریقہ کا بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ کہلاتا ہے، اصحمہ نام تھا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور یہ بادشاہ بھی عیسائی تھا لیکن یہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے ہدیے اور تحفے بھیجے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا 60 لوگوں کے قافلے کے ساتھ، اور یہ مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو قبول کیا، بلکہ اس کی صلہ رحمی تو پہلے
پہلے سے معروف تھی، اس لیے کہ مکہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف وہ اسی بادشاہ نے ان کو پناہ دی تھی، جس کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ سے بڑے خوش ہوئے تھے، یہاں تک کہ سن ہجری 9 میں جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی اصحمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ اس بادشاہ کی پڑھائی تھی۔ تو بہرحال یہ 3 بادشاہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر بادشاہان کی طرف، جیسے مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا، دیگر اور لوگوں کی طرف بھی روانہ کیا، کچھ نے توقف کیا، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے انکار کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم میں، اس وقت کی یہ تمام بادشاہتیں تھیں اور اس وقت میں دنیا ہی اتنی آباد تھی، اس لیے کہ اس وقت میں امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے، جو بر اعظم ہے، وہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا۔ تو ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اور اس طرف آسٹریلیا یا انٹارکٹیکا، یہ وہ بر اعظم ہے جو بعد میں دریافت ہوئے، لیکن اس وقت میں جو موجود بر اعظم تھے ان تمام بر اعظموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اور پھر چند سالوں کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس وقت کی موجودہ جتنی دنیا تھی اس وہاں پر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور پیغام پہنچا چکے تھے، جس میں ہمارا ہندوستان بھی داخل ہے، اور اسی طرح وسط ایشیا کے تمام ممالک، یہاں تک کہ یورپ اور ترکی کے قریب کے جتنے ممالک ہیں صحابہ کرام، اور افریقہ کے ممالک، ان تمام ممالک میں دین کے پیغام کو صحابہ کرام نے پہنچا دیا تھا۔ تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین کے قربانیوں کی برکت سے ہم تک دین پہنچا، اس وجہ سے ہم مسلمان کہلائے، اس وجہ سے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے کیسے پہنچایا جائے۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ اور ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس وقت کے اعتبار سے یہ دعوت و تبلیغ کا نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں دین کے پیغام کو عام کیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن رہے ہیں اس کام کی برکت سے، بلکہ بہت سارے غیر ایمان والے بغیر دعوت دیے ہوئے محض اخلاق کو دیکھ کر، محض کردار اور اعمال کو دیکھ کر، محض کتابوں کو پڑھ کر یہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا حیران اور پریشان ہے کہ کیا بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے حکومتی سطح پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں سارے عالم میں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلامو فوبیا کو عام کیا جائے، اس بات کی کوششیں پوری طاقت کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ کیوں؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی منہ توڑ جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ اسلام تو تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ تو بتاؤ آج کون سی تلوار ہے جس کی زور پر اسلام پھیل رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر اسلام پر آ جائیں اور مسلمان اگر حقیقت میں مسلمان بن جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کو اپنانے والے بن جائیں تو پھر کوئی دیر نہیں ہے کہ یہ امن کا پیغام ساری دنیا میں پہنچے گا، اور ساری دنیا کے لوگ اس امن کے پیغام کو قبول کریں گے، یا تو چاہتے ہوئے یا مجبور ہو کر اس لیے کہ دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ دنیا کے پاس اس وقت کے جتنے سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، یہ سب دم توڑ رہے ہیں اور دنیا خود اپنے مسائل سے پریشان ہے۔ تو ان پریشانیوں کا حل اگر کہیں پر ہے تو وہ اسلام میں ہے، وہ قرآن میں ہے اور مسلمانوں کے اعمال میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود سب سے پہلے ایمان والے ہو جائیں اور ایمان کی دعوت کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔